بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم۔ میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ مدینہ منورہ کے متعلق کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس کا آج دوسرا اور آخری حصہ۔ ہجرت مدینہ 622 عیسوی۔ 622 عیسوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے مکہ کے کفار کے مظالم سے تنگ آ کر مدینہ ہجرت کی۔ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اس کا نام مدینہ النبی پڑ گیا اور یہ شہر اولین اسلامی ریاست کا دارالخلافہ بنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر تاریخی میثاق مدینہ طے پایا، اس کے علاوہ مواخات کے تحت تمام مسلمان مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا گیا۔ بدر، احد اور احزاب کے غزوات کے بعد فتح مکہ کا تاریخی واقعہ رونما ہوا، تاہم نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جائے پیدائش مکہ میں رہنے کے بجائے دوبارہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ خلافت راشدہ کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دارالحکومت کو دمشق منتقل کر دیا۔ نام مدینہ عربی لفظ ہے جس کا لفظی مطلب شہر ہے۔ طابہ، مدینہ منورہ کو طابہ بھی کہا جاتا ہے۔ طابہ اور طیب ہم معنی الفاظ ہیں، لفظی معنی پاک کے ہیں۔ ایک حدیث میں بھی ذکر ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس شہر کا نام طابہ رکھا ہے۔ یثرب، مدینہ کا قدیم نام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر کا نام یثرب سے تبدیل کر کے مدینہ المنورہ رکھ دیا۔ تبدیلی کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ لغت میں یثرب کے معنی ملامت، فساد اور خرابی ہیں۔ مدینہ النبوی، مدینہ النبوی کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے۔ کافی عرصے تک یہ لفظ لوگ اس شہر کے لیے استعمال کرتے رہے۔ مدینہ المنورہ، لفظ منورہ کے معنی روشن ہوا، پر نور ہوا یا نور سے سرشار ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد لوگوں نے اسے مدینہ المنورہ یعنی وہ شہر جو منور ہوا کا نام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جتنا شہر مدینہ تھا، آج کل وہ کتابوں کے مطابق رسائل کے مطابق اس شہر میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنا بھی شہر تھا، وہ اس وقت سارا کا سارا مسجد نبوی میں شامل ہو گیا ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرنی اور مسجد نبوی کی زیارت کرنے کی اور وہاں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں وہاں پر اللہ تعالیٰ لے کے جائے۔ آمین ثم آمین۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔